نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی آیا مقدسہ نمبر 35 پڑھیے نا، 54 پڑھی، 54 آیا مقدسہ نمبر 55 آیا مقدسہ 55 دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مارا نہیں، فوت نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا۔ آگے چونکہ ترجمہ کر رہے تھے اس کا، تو ہم پورا اس کا ترجمہ پورا ہی کر لیں تاکہ اگلی آیہ مقدسہ کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پورا کر کے اگلی آیت کی طرف جائیں، تاکہ اگلی آیت جو ہے نا ہمیں صحیح راہ بتا دے ہمیں کہ ہم نے کون سی راہ پر چلنا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے بیان کو سمجھنا ہے۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میرے پیغمبر، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ تمہارا ترجمہ کر لیتے ہیں، وفات دینے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں، ورافعک کا، اور اٹھانے والا ہوں، ومطہرک کا، اور تجھے بچانے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، جنہوں نے تیرا انکار کر دیا، میرا انکار کر دیا، وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں۔ اگر تجھے نہیں مانتے نا
بنی اسرائیل والے یہودی تو سارے کے سارے کافر ہیں. وجائل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں تیرے تابع دار وہ لوگ، میں بنانے والا ہوں تیرے تابع کرنے والے وہ لوگ جو تیرا حکم مانیں گے. بنانے والا ہوں میں ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، ایسے لوگوں کو بنانے والا ہوں. جائل الذین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائل بھی اس میں فعل کا صیغہ ہے. الذین، وہ لوگ، بناؤں گا میں یا بنانے والا ہوں میں، بنانے والا ہوں میں ایسے لوگوں کا جو تیری اتباع کریں گے. نتبعوک، اتبعوک، جو تیری اتباع کریں گے. فوق الذین کفروا، وہ لوگ کافروں پر اچھی ہوں گے یا کافروں سے بلند ہوں گے، یا ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے ان کو کافروں پر غلبہ دوں گا. غلبہ کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا. کتنا تک؟ مرزا تو مر گیا نا، تو ابھی قیامت نہیں آئی. او مرزیو، او مرزیو، او مولویوں کو جو کہہ رہا تھا مولویوں، اور خاتم النبیین کی تفسیر کرنے والوں، ذرا توجہ دو، ذرا توجہ دو. فرمایا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، عیسیٰ تیرے ماننے والوں کو میں غلبہ دوں گا، غالب کر دوں گا. کتنا تک؟ قیامت کے دن تک. جب تک قیامت نہیں ہوگی عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے زندہ رہیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو قیامت برپا ہوگی. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی آپ کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی. اور اس کو تو مرے خنزیر کو، یعنی غلام احمد قادیانی کو مرے کوئی 100 سال ہو گیا ہے، ابھی قیامت تو نہیں آئی. قیامت آ جاتی، میں تو اکثر کہتا ہوں قیامت آ جاتی. ہماری عمر 60 سال ہوئی ہے، ہم سے 40 سال پہلے کا یا 45 سال 50 سال پہلے کا ہو گیا، ہم تو پیدا ہی نہ ہوتے. چلو اللہ کے حکم سے اپنا جان چھوٹتی، لیکن یہ پتہ چلا، ثابت ہوا، یہ پتہ چل گیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، غلام قادیانی مسیح نہیں ہے. اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں جھوٹ، آج کل قادیانیوں کا خلیفہ بھی بولتا ہے. وہ ایک ایسی کیفیت آئی نیک لوگوں پر آتی رہتی ہے کہ وہ بندے سے بوڑھی بن جاتی ہیں، بوڑھی سے پھر اللہ تعالیٰ بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر رجولیت کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی بھونڈی مثالیں، لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ ایسی کیفیت آئی تھی عیسیٰ اپنے نبی پر کہ وہ کئی دنوں تک اپنے آپ کو مریم خیال کرتے رہے، پھر بندے نے آ کر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے آ کر رجولیت کر دی. یہ ایک اچھے اور چھپے ہوئے لفظ ہیں، باقی وہ جانتے ہیں. اللہ نے آ کر کیا کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ بھی بندہ بن گیا. اور جب بندہ بنا تو پھر عورت تو تھی، اللہ کو بھی، اللہ کی حیثیت بھی بدل دی. اللہ نہ رہا اور مرزا نہ رہا، گوما نہ رہا. اللہ نہ رہا، گوما نہ رہا.
اللہ اللہ نہ رہا، گوما گوما نہ رہا، گوما عورت بن گیا، اللہ بندہ بن گیا، اس سے پھر گوما نکل آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی بات ہے ہیں؟ اور کہ جاؤ پاگلو الو کے پٹھو، حرام زادو اور مرزیو، اسی بات کو سوچ لو اور اسی بات کو سوچ لو، پھر حرام زادہ جم پڑا، پھر حرام زادہ، پیور حرام زادہ۔ حضرت مریم تو کہہ رہی ہے نا، انی اعوذ بکا، انی اعوذ بکا، انی اعوذ، یہ لفظ کیا ہے قرآن پاک کے سورۃ مریم کے، انی اعوذ بالرحمن منکا، کیا عن کا تقیہ، پھر بھی نکال لوں کہ یہ ایک لفظ آدھا غلط نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک نکال کے پڑھ لینا اچھا ہوتا ہے، ذہن سے بات آیا مقدسہ ایسے ہی اتر جاتی ہے۔ قال انی اعوذ بالرحمن منکا، عن کا تقیہ، ایسا لفظ ہے میرا خیال ہے، سورۃ طٰہٰ، پیچھے مریم آ گئی۔ یہ آ گیا جی، حضرت مریم کہتی ہیں انی قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ، ان کنت تقیہ، ان کنت تقیہ، ان کنت تقیہ۔ مریم تو یہ کہہ رہی ہیں بندے کو دیکھ کر کہ میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں، اور میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں۔ تو مرزا نے کیا کیا؟ مرزا بندے سے حیت بدلی، بندے سے اس کی حیت ہی بدلی، وہ حیت عورت میں آیا، جن سے یعنی مرد کی جنس سے نکل کر عورت کی جنس میں آیا، عورت بن گیا۔ جب عورت بن گیا اللہ بندہ بن گیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کو خدا کا خوف کر لو او مرزیو، تم مولویوں کا مقابلہ کرتے ہو، کسی بات کو سوچ لو کہ کتنا بے وقوف تھا تمہارا نبی، الو کا پٹھا، حرام زادہ۔ ہاں بالکل حرام زادہ، اس میں شک ہی نہیں۔ اللہ بندہ بنا، بندہ پھر مریم بنے، مریم بنی، اس سے پھر دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی نکلا حرام زادہ۔ بالکل تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے، ہاں ہوتی تو ہوتی رہے۔ یہ تو مرزا تمہارا خلیفہ مرزا مسرور بیان کر رہا تھا، کچھ دن ان پر ایسی کیفیت رہی، 2 سال تک رہی، 2 سال تک وہ مریم بنا رہا۔ پھر 1 سال اللہ کو خیال آ گیا، جب 1 سال گزر گیا اللہ کو خیال آ گیا کہ مجھے تو بندہ بننا چاہیے، کیونکہ مرزا جو ہے وہ عورت بن گئی ہے، تو پھر اللہ بندہ بن گیا۔ اللہ بندہ بن گیا تو رجولیت کی، ہاں اب کئی دن تک، کئی مہینے تک، 3 مہینے تک خون جاری رہا، پھر خون رکا، پھر اللہ نے رجولیت فرمائی، پھر حمل ٹھہر گیا، پھر حمل ٹھہر گیا، پھر اس سے پیور حرام زادہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نکل آیا۔ جی ہاں، پھر پیور حرام زادہ نکل آیا۔ جب حرام زادہ نکلا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہ سارے ہی ایسے بن گئے۔ تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اگر غلط ہے تو بات کرو، غلط ہے تو بات کرو، غلط ہے تو اب تو تمہارا خلیفہ مسرور بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ، اس پر مریم کی کیفیت جاری رہی۔ کیا منہ دکھاؤ گے لوگوں کو؟ غیر مسلموں کو کیا دکھائے منہ؟ ہمارا اسلام ایسا ہے کہ بندوں کو عورت بنا دیتا ہے اور اللہ کو مرد بنا دیتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ اللہ کو پاک کہتے رہے، اللہ کو اس حصے پاک کہتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، تو ہم نے بندہ بنا دیا۔ جب بندہ بن گیا تو پھر کافر بت بنا لیا، تو کون سا شرک زیادہ ہو گیا بڑا؟ اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ او مرزا، جس کا نام ہے محمد علی انجینئر، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟
اللہ کو بندہ بنا دیا، بندہ بنا دیا، جب بندہ بنا تو بت بن گیا، بت بنا تو کافروں نے بت کو پوج لیا، تو وہ شرک تو نہیں نہ کرتے پھر؟ ہم تو اس سے پاک ہیں، لیکن مرزا محمد علی پاک نہیں، مرزا محمد علی پلید ہے۔ وہ کہتا ہے بریلویوں سے مرزائی اچھے ہیں، بریلیوں سے مرزائی اچھے ہیں، تو تو پر مرزائی ہو جا۔ کسی بریلوی نے کسی مزار والے کو خدا نہیں کہا، اور جس بریلوی نے خدا کہا اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ اگر کسی پیر کی مورتی رکھ کے نماز پڑھتا ہے آگے، کافر ہے، نماز ہی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ پیر کی پڑھ رہا ہے۔ ہمارا تو یہ فتویٰ ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو لگائی ہوئی ہو، سامنے اوپن لگی ہوئی ہو، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ سامنے تصویر لگی ہو، نماز نہیں ہوتی۔ مرزا جیل میں جہنمی مرزائیوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ دوسرا غامدی مرزائیوں کو خوش کرنے کے لیے متوفی کا معنی کر دیا، مار دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا۔ کیوں خیر خود بھی فاسق و فاجر ہے نا۔ اور مرد کو دیکھ کر حضرت مائی مریم کہہ رہی ہیں، مرد کو دیکھ کر فرشتہ مرد بنا، اللہ کا حکم ہوا تو فرشتے نے انسانی روپ دھارا۔ جب مریم کے سامنے آیا تو کہا کیا فرمایا مریم نے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ان کنت تقیا، اور میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں۔ آگے فرمایا حضرت جبرائیل امین نے، قال انما انا رسول ربک لیاہب لکی غلاما زکیہ، گھبرانا مریم، میں تیرے رب کا پیغمبر ہوں، میں تیرے رب کا پیغمبر ہوں، تجھے ایک خوبصورت سونا بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہے جبرائیل علیہ السلام، یہ ہے مائی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، مائی مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور تم نے رجولیت کا عقیدہ گھڑ لیا، اس کو ہٹاؤ پہلے۔ او مرزیو، تیرے تو میں پیچھے ہوں پتر، قرآن پاک کی آیتوں کا، آیات مقدسات کا غلط ترجمہ کرتا، غلط تشریح کرتا ہے، اوپر سے اتنا بڑا ترلا نکالا ہوتا ہے۔ لعنت ہے خدا کی۔ یہ حضرت مریم کی شان ہے، حضرت مریم کی شان۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گدھے جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی مولویوں کو چیلنج کرتی ہیں۔ اب ترجمہ پورا کر لیں۔ اے میرے پیغمبر عیسیٰ، میں ان لوگوں میں تجھے رکھوں گا، یا ان لوگوں کے پاس تجھے لے جاؤں گا، یا وہ لوگ تیرے پاس آئیں گے جو تیری اتباع کریں گے، اور غلبہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا غلبہ دوں گا ان لوگوں کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، کافروں پر۔ فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک، آپ کے بعد قیامت تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اس کو مرے 100 سال ہو گئے، ابھی قیامت تو نہیں آئی، لہٰذا آیا ہی نہیں، جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ ثم الیہ مرجعکم، ثم الیہ مرجعکم،
پھر تم سب کو میں اپنی طرف بلا لوں گا. فاحکم بینکم، پس پھر میں فیصلہ کروں گا، میں حاکم ہوں گا. بینکم تمہارے درمیان اور کافروں کے یعنی مرزائیوں کے. فیما کنتم فیہ تختلفون، اس بات کے بارے میں جس میں تم سب آپس میں اختلاف کرتے تھے یا اختلاف کرتے ہو، اس کے بارے میں پھر فیصلہ فرماؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں فیصلہ فرماؤں گا. اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، کہا ضرور ہے مارا نہیں. اب آپ نے ثابت کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر نہیں سکتا. میں عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا، قطعاً نہیں فرمایا، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے دوسری جگہ فرمایا بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا. یہ سورۃ نساء سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں دوسری آیات مقدسات نازل فرمائی ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں کہ بے شک انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول ہے. وَمَا قَتَلُوهُ، بلکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، نہ اس کو انہوں نے صلیب دی. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ اللہ نے بنا دی. یہ ضرور ہے کہ تشبیہ ہوئی گئی، تشبیہ بنا دی گئی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ نے اس کی تشبیہ بنا دی، لیکن وہ شبہ کرنے لگے، شک میں پڑ گئے. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ شک میں پڑ گئے اور شک کی بات میں کہنے لگے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بلکہ اس بات کے اندر پکا شک ہو گیا انہیں، اور کہنے لگے نہیں، بات یہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی چڑھا دیا ہے. اور یہ اوت قوم عیسائیوں کی یہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے چڑھ گئے ہیں. تم تو بڑے پاک صاف تھے، مولوی امانت تو تمہارے لیے نہیں چڑھتا، یہ بندہ تو گندہ جو نہیں چڑھ سکتا. اپنے پادری کو کسی کو کہو نا ہمارے لیے سولی پہ چڑھ جائے، یا کوئی قتل کر بیٹھتے ہو تو پادری کو کہو نا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، اب تو جانا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ تو نے مسلح سنبھالا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ تو نے لی ہوئی ہے، ہماری خاطر چڑھ. تو کوئی ایک عیسائی بھی نہیں جائے گا، کوئی ایک عیسائی بھی، کوئی پادری نہیں جائے گا، قدر نہیں جائے گا. کہے گا کام اس نے کیا، چڑھوں میں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کام تم گندے کرو، عیسیٰ علیہ السلام چڑھ جائیں. کیوں؟ اللہ کا ایک ہی پتر، لاڈلا سا پتر، پیارا سا پتر. تو اللہ اتنا ہی بے بس ہے کہ تم سب اس کو اپنے گناہوں کی خاطر چڑھا دو. شرم کرو، کوئی شرم کرو، شرم کا گھاٹا. اب اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من علم الا اتباع الظن، مگر وہ اتباع کرنے لگے اپنے گمان کی، اپنے آپ کہنے لگے. جس طرح مرزائی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جا لعنتیو. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فیصلہ فرما دیا، وہ صرف اپنے گمان اور ذہنی باتیں کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. مرزائیو عیسیٰ مقدسہ بھی پڑھ کے سناؤ لوگوں کو. یقینی طور پہ
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یقینی طور پہ انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ اب اللہ کی قدرت پر تم ایسے اٹکل پچو گمان کی باتیں، فلاں نے یہ لکھ دیا کہ رفت کا یہ مفہوم ہے، فلاں نے لکھ دیا یہ رفت کا مقام ہے، رفت کا مفہوم ہے، فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں ڈکشنری لکھ دیا، فلاں لغت نے لکھ دیا۔ اللہ لغت کیا کہتا ہے؟ اللہ کی لغت کیا کہتی ہے؟ بلکہ رفعہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ رفعہ روحہ نہیں فرمایا، رفعہ روحہ نہیں کہا، رفعہ اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ اور جو نہ مانے خدا کی لعنت ہے اس پر۔ اتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک نے کہا ہے پکا حرام زیادہ ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو مرزائیو، چھوڑو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وہ مریم سے پیدا ہوا حرام زیادہ ہے تمہارا نبی۔ حلال زادے نبی کی طرف آؤ، حلال زادوں کی طرف، اور آقا علیہ السلام حلال زادے، اور ہمیں بھی آقا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے حلال زادہ پیدا فرمایا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، پھر اللہ نے یہ فرمایا اس سے بڑا غلبے والا کون ہے؟ وہی غلبے والا عزیز، حکیمہ، اور حکمت بری بات کرنے والا ہے۔ تم اپنے اٹکل پچو نہ لگاؤ، حکمت بھی اللہ کی چلنی ہے، تمہارے اٹکل پچو نہیں چلنے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا الیہ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ ہی غلبے والا عزیز حکیم ہے۔ تو تجھے اور مجھے اٹکل پچو لگانے کی ضرورت، اور جو بھی اٹکل پچو لگائے گا وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں۔ اور کافر وہی ہوتے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو۔ مسلمان وہی ہوتے ہیں جس کا باپ ہو، جس کو ہم حلالی کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کے صدقے میں حلالی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کافی وقت ہو گیا، آج 3 ویڈیوز اسی موضوع پہ بن چکی ہیں۔ اگر ترتیب وار تم ساری ویڈیو سنو گے، آدھے گھنٹے کی ایک ویڈیو، پھر جا کر تمہیں بات سمجھ آئے گی، پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو کس طرح بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کس طرح فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پالنے میں، اپنے پنگھوڑے میں، اپنی ماں کی گود میں بلا بھی دیا۔ آپ فرمانے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، او میری ماں پہ بہتان باندھنے والو سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اور میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب بھی لایا ہوں،
ایک کتاب بھی لایا ہوں، آتانی الکتابہ، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب بھی لایا ہوں۔ اینما کنتو آتانی الکتابہ وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ آگے اگلا ارشاد ہے، بڑا پیارا ارشاد ہے، وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا اینا ما کنتو اوصانی، اور میں بڑا برکت والا بچہ ہوں، مبارک ہوں۔ او یہودیو، او عیسائیو، عیسیٰ علیہ السلام بڑے مبارک بچے تھے جن کو تم نے خدا بنا دیا، مبارک بچے تھے۔ اینما کنت اوصانی، میرے رب نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں اوصانی بالصلاۃ، نماز پڑھتا رہوں، نماز ادا کرتا رہوں، والزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی بھی، زکوٰۃ دینے کی بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو اچھے اچھے کام کیے وہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے پیارے مولا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔